بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ واریت کے میں اسباب بیان کر رہا تھا۔ ایک سبب یہ ہے کہ جس کام پہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں لگایا ہے اس کام کو چھوڑ دیں، اور وہ ہے اقامت دین کا کام۔ اگر اصل منزل کو چھوڑ دیں تو مختلف راستوں میں بھٹک جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور یہ کہ دین قائم کرنے میں لگ جاؤ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں فرقہ واریت کا شکار نہ بنو۔ یا پھر وہی قاعدہ کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جا، دین قائم کرنے میں لگ جاؤ اور فرقہ واریت کا شکار نہ بنو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سب اقامت دین کی جدوجہد میں لگ جاؤ گے تو تم سب کے سامنے ایک منزل ہوگی، ایک جہت ہوگی، سب کی اگر ایک ہی جہت ہوگی تو یکجہتی پیدا ہوگی، اور کوئی اختلاف کا شکار ہے اور جن کی شخصیتیں کسی خاص فرقے کی پہچان ہے، آپ اگر دھیان سے دیکھیں، غور سے دیکھیں تو اقامت دین کے راستے میں یہی لوگ رکاوٹ بھی ہیں۔ ان کی ساری کوششیں صرف ایک فرقے کو پالنے میں لگی رہتی ہیں، اور حد یہ ہے کہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جب واقعتاً ہم اپنی منزل سے کافی قریب ہو گئے تھے کہ شریعت کو نافذ کر دیں، تو ہمارے ہی بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب، اگر تو آپ نے حنفیوں والا دین نافذ کرنا ہے تو پھر اس سے تو بہتر ہے نہ ہی کریں۔ اگر حنفی فقہ کو ہی آپ نے لاگو کرنا ہے تو پھر کیا دین آپ نے لاگو کیا، رہنے دیں، پھر چھوڑیں اس کو۔ یہ باتیں اخباروں میں آئیں کہ اگر دین نافذ کرنا ہے تو پھر یہ ایک مسلک ہے، اس کو نافذ کر دو، خواہ اس مسلک کے نافذ ماننے والے 1.5% سے بھی زیادہ نہ ہو، نافذ اسی کو کرو۔ اور یہ کہ دین جو ہے وہ تو میرے مسلک تک محدود ہے، وہ تو میرے فرقے تک محدود ہے، اگر دین کسی اور فرقے کے راستے سے آ گیا تو وہ کیا دین ہوا؟ رہنے دو اس کو، چھوڑو اس کو، بند کرو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی پہچان فرقہ ہے، کوئی مسلک ہے، وہ عملاً فعلاً دین کے نفاذ میں رکاوٹ بنے۔ اور وہ لوگ جو فرقہ پرستی کر رہے ہیں، آپ اگر غور سے دیکھیں تو اقامت دین کی جد و جہد میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ صرف رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اسباب میں ایک یہ بھی ہے کہ حصول علم کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس میں وہ ترتیب الٹ دی گئی ہے۔ سیدھی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید پڑھا جائے، پھر حدیث پڑھی جائے، پھر اصول فقہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے جو مسلک ہیں، مختلف فرقے ہیں، ان کا الگ الگ مطالعہ بھی کر لیں۔ جس فرقے کی جو بات درست آئے وہ درست کریں، درست کریں، جو غلط نظر آئے اس کو غلط کریں، لیکن شروع تو آپ قرآن سے کریں، سیرت سے کریں، حدیث سے کریں۔ اگر آپ جا کے دیکھ لیجئے
تمام مدارس کا یہ حال ہے کہ قرآن پڑھانے سے پہلے، بہت پہلے، ان کے سارے لیکچر جو ہیں اپنے مسلک پہ ہوتے ہیں، اپنے مسلک کا پرچار کرتے ہیں، اس پہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، سارے دلائل۔ اور اگر تو قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، حدیث سیرت پڑھنے پڑھانے کی باری نہیں آتی، اور اگر قرآن حدیث پڑھانا بھی ہو تو وہ بھی اسی نقطہ نظر سے پڑھایا جائے گا، وہی چند آیات، وہی چند حصے جو ہیں وہ انتخاب کر کے وہ پڑھا دیے جائیں، یہی حال حدیث کے ساتھ بھی کیا جائے، یعنی قرآن کو اور سنت کو اپنی مرضی کا تابع بنا دیا جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اصول علم میں بھی ترتیب الٹ دی، ایسے ہی عقیدے میں بھی ترتیب الٹ دی۔ وہ پہلے مبادیات جو بنیادی عقائد ہیں ان کی بات کرو، وہ پڑھاؤ، پھر الگ الگ مسلک، الگ الگ عقائد جو جزوی ہیں پھر وہ پڑھاؤ۔ نہیں، ہر جگہ یہی ہوگا کہ پہلے عقائد میں بھی وہ عقائد پڑھائے جائیں گے جو اختلافی ہوں گے، اور وہ جن پہ کہ سب کا اتفاق ہے، اور جو ہمارے عمل کی بنیاد ہیں اور جو دین کی اساس ہیں، ان کی پر کوئی دھیان نہیں دیا جائے۔ میں کراچی میں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے گھر مقیم تھا، پرانی بات ہے، 1964 کی بات۔ مجھے مولانا ظفر احمد انصاری مرحوم نے خود ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ آگے ریکارڈ ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ واقعہ میرے سینے میں ہی رہ جائے۔ میں نے مختلف نجی مجلسوں میں تو سنایا ہے، کبھی کسی اس طرح سے بڑی مجلس میں نہیں سنایا، سن لے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ 1951 50-51 میں جب علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی تم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کی خاطر، اسلام کو نافذ کرو، تو لیاقت علی خان نے، وہ خاصے سیکولر مائنڈ کے آدمی تھے، انہوں نے بیان دیا اور پوچھا کہ کون سا اسلام مانتے ہو؟ سنیوں والا اسلام، شیعوں والا اسلام، اہل حدیثوں والا، دیوبندیوں والا، بریلویوں والا، کون سا اسلام چاہیے تمہیں؟ اس وقت علماء دین میں دینی غیرت موجود تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ علماء موجود تھے، تو ہر فرقے کے علماء اکٹھے ہو گئے، دیوبندی کیا، بریلوی کیا، حدیث کیا، شیعہ، سب اکٹھے ہو گئے۔ 32 علماء جو چوٹی کے تھے ملک کے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ ہم لیاقت علی خان کو جواب دیتے کہ ہمیں کون سا اسلام چاہیے۔ انہوں نے ایک سوال نامہ مرتب کیا آئین سے متعلق کہ آئین کیسا ہو اس میں، اور اس سوال نامے کا انہوں نے جواب لکھا کہ ہمیں یہ آئین چاہیے، اور اس پہ 32 کے 32 علماء نے دستخط کر دیے تاکہ اس کا منہ بند ہو، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ علماء کا آپس میں اختلاف۔ سب نے مل کے متفقہ طور پہ ایک آئین کی ڈرافٹ پہ دستخط کر دی۔ اچھا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کیسا ہو گیا۔ اب اندرون خانہ ایک تکلیف دہ بات ہوئی، میں وہ بتانا چاہتا کہ فرقہ واریت کی بیماری بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ ہوا یوں کہ جب سوال نامہ علماء میں تقسیم کر دیا گیا تو کہا گیا کہ بھائی آپ سارے کے سارے لوگ اس کا جواب لکھیں اور کوئی ایک آدمی پڑھیں، اور باقی لوگ جو ہیں اس پہ گفتگو کر کے ایک فائنل چیز تیار ہوگا۔
اب اتفاق یہ ہے کہ پیر ہاشم جان مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہی واقعہ سنایا، مولانا ظفر احمد انصاری صاحب نے بھی، یہ دونوں اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی وہی واقعہ سنایا، میں نے دونوں سے یہ واقعہ سنا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ ابھی یہ سب حضرات آداب سبب بھی لکھ پائے تھے کہ مولانا مودودی مرحوم بہت تیز آدمی تھے، ذہن پہلے سے ان کا سوالات معاملے بہت تیز تھے، اور سارا جواب ہوتی جتنے بھی سفر ہوتے ہیں 4-5 شیٹیں انہوں نے لکھ کے، تو سب لوگوں نے قلم رکھ دی، انہوں نے بھائی ایک ساتھ میں لکھ لیا ہے جواب، اب یہ پڑھتے چلے جائیں اور باقی حضرات اس پہ گفتگو کریں، بحث مباحثہ ہو اور اس چیز سے متفق ہوں، اس کو آگے پیش کر لیے گا۔ اس پہ لاہور کے ایک عالم دین، ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مودودی صاحب تو فتنہ ہے، اور یہ اتنا اہم کام، اسلامی آئین کا کام، ان کی تحریر سے تو ہم نہیں ہونے دیں۔ تو ظفر احمد انصاری صاحب کہتے ہیں تو میں نے اس کا یہ جواب دیا، میں نے کہا مولانا فتنے تو یہاں بہت سے ہیں، یہ دیکھنا ہے مولانا داؤد غزنوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل حدیث ہے، انہوں نے اپنی 1.5 کی ایک مسجد بنا رکھی ہے، یہ نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، نہ مالک کو، نہ شافعی کو، نہ احمد بن حنبل، کسی امام کو نہیں مانتے، فتنہ ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شمس الحق افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فتنہ ہے۔ یہ حافظ کفایت حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شیعوں میں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، فتنہ ہے۔ یہ مولوی ابو الحسن اور ابو البرکات اور یہ پیر ہاشم جان مجددی، یہ بریلوی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا جہان کی بدعت ہے، انہوں نے دین میں لا کے گھسیڑ دی ہے، یہ فتنہ ہے۔ زیادتی کی انہوں نے مولانا لاہوری سے کہا، مولانا ایک آپ کی ذات بابرکات ہے، جو 40 سال سے قرآن میں آپ تحریف فرما رہے ہیں، آپ کسی سے کم فتنہ نہیں ہے، آپ بھی بہت بڑے فتنہ ہے۔ مولانا شفیع تھانوی صاحب کو جملہ تھا یہ قرآن میں تحریف کر رہی ہے، غلط یا صحیح بات، گفتگو ہو رہی تھی تو دور خطابت کہہ لیے، وہ ایک آپ کی ذات بابرکات ہے جو 40 سال سے قرآن میں تحریف فرما رہے ہیں، آپ بھی ایک فتنہ ہے، ہاں مودودی صاحب بھی ایک فتنہ ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو فتنہ نہ ہو، آپ سب فتنہ ہیں۔ ایسا کرتے ہیں آپ سب آپس میں لڑ مر لیں، اگر کوئی بچ گیا ایک چھوٹا سا فتنہ اس ملک میں الحاد اور بے دینی کا ہے، ایک چھوٹا سا فتنہ سوشلزم کا ہے، ایک تو معمولی سا فتنہ جو ہے قادیانیت کا ہے، ایک معمولی فتنہ یہودیت کا ہے، عالمی صہیونیت کا ہے، ایک اس سے بھی معمولی فتنہ اس ملک میں عیسائیت کا ہے۔ آپ یوں کریں آپس میں لڑ مر لیں، کوئی بچ گیا تو پھر ان فتنوں سے ہم نبردار نہ ہو لیں گے، تو میں نے اس کے بعد پھر موڑا تھا بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر یہ آئین مرتب ہو گیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو چیزوں میں ایک بنیادی فرق ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس موضوع میں کل بھی گفتگو کرنی پڑے گی بات۔ ایک ہے تفرقہ اور ایک ہے اختلاف۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی چیز لکھی ہے، کوئی کہی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف میں اور تفرقہ میں، فرقہ واریت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ فرقہ واریت کی بنیاد بغیم بینہم ہوتا ہے، یا جہل ہوتا ہے، یا جہالت یا سرکشی،
لیکن اختلاف جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا ہے کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے، وہ یوں ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز بہت ایمانداری کے ساتھ سوچتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے جو دوسرے آدمی کی رائے کے خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو وہی کہے گا جو اس کی سمجھ میں آئے گی۔ دوسرا شخص جو بات کہہ رہا ہے اگر وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو غلط لگ رہی ہے، تو اس کو غلط کہنا پڑے گا، لیکن اس کو غلط کہتے ہوئے وہ 10 مرتبہ سوچے گا کہ یار یہ شخص مجھ سے علم میں بھی زیادہ ہے، مجھ سے تقوی میں بھی زیادہ ہے، ذہانت میں بھی زیادہ ہے، یار یہ بات اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہے، کہیں یہی سچ نہ ہو، کہیں میں ہی غلط نہ ہوں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو غلط اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی سمجھ میں یہی آ رہا ہے، اپنی بات کو چھوڑ نہیں سکتا ورنہ وہ دیانت کے خلاف ہوگا۔ وہ دیانت کے خلاف بھی نہیں چلتا، اپنی رائے جو اس کو قرآن و حدیث سے نظر آتی ہے، جو صحیح ثواب اس کو نظر آتی ہے، وہ اس پہ قائم تو رہتا ہے، لیکن دل ہی دل میں ڈرتا ہے کہ یار وہ مد مقابل وہ فلاں شخص جو بات کہہ رہا ہے کہ وہ وہی صحیح نہ ہو، اس لیے وہ 10 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، 10 مرتبہ کہتے ہیں واللہ اعلم واللہ اعلم واللہ اعلم بالصواب العلم عند اللہ، 10 مرتبہ وہ یہ کہے گا، اور 10 مرتبہ یہ کہے گا کہ بھئی اس میں میری غلطی کا امکان موجود ہے، بھائی میاں لوگوں تم خود بھی اپنے طور پہ تحقیق کر لینا، میری سمجھ میں یہ آیا ہے، لیکن اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اپنی بات وہ قائم ضرور رہے گا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے اور دوسرے شخص کا دل میں احترام کرتے ہوئے اور یہ ڈرتے ہوئے کہ یار کہیں اسی کی بات درست نہ ہو اور میری نالائقی کی وجہ سے اصل بات میری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، میری وجہ سے لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ مد مقابل کو کافر کہا جائے، مد مقابل کو جاہل کہا جائے، مد مقابل کو بیوقوف کہا جائے، ان پڑھ کہا جائے، اور وہ دل ہی دل میں آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہی صحیح نہ ہو، کہیں میں جاہل نہ ہوں۔ اس کو اختلاف کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اختلاف کے باوجود اس کی ایک رائے ہے، وہ رائے دے دیتا ہے، لیکن امیر اس کو حکم دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے سر، کوئی اپنی رائے یہ ہے، میں نے اپنی رائے بیان کر دی، میں اللہ کے ہاں بری ہوں، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یوں چلتے ہیں صحابہ، یوں چلتی ہے امت۔ اگر ہر ایک اپنی رائے پہ ڈٹ جائے، چلو میری رائے ہے، لیکن میں اجتماعیت کے لیے، امیر کی اطاعت کے لیے، اتحاد امت کے لیے میں اپنی رائے قربان کرتا ہوں، اور اختلاف کے باوجود باہوں میں باہیں ڈال کے جا رہے ہیں۔ اس اختلاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے، اور تفریقہ یہ ہے کہ ذرا سا موقع ملا دوسرے کی ٹانگ کھینچ دی، اختلافی کتاب لکھی اور اس میں بھی شلواتیں سنا دی، جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، پتہ نہیں یہ ہے فلاں فلاں فلاں۔ وہ تفریقہ ہے، یہ بغی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ جہالت ہے، اور اسی کو شرک کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے۔ اس لیے کہ دین کا ایک مزاج ہے اور اس میں تواضع ہے، علمی تواضع بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں نے پہلے درج کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک سے 13 سال بڑے تھے، لیکن ایک مدت کے بعد پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں کپڑا لپیٹ کے، تو امام مالک کا درس سننا مدینے میں آ کے، تو امام مالک بیچارے کی چیخیں نکل گئی کہ ہاں میرے درس میں کون بیٹھا ہوا ہے، میں جس کے شاگردوں کے درجے میں ہوں میرے آ کے درس میں بیٹھا ہوا ہے۔ مسلک میں اختلاف ہے، رائے اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن علمی استفادہ کریں۔